الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، ان 10 دنوں میں سب کو معلوم ہے جیسا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج تقریباً 5 تاریخ ہے، تو ان 10 دنوں میں 2 عبادتیں ایسی آتی ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 2 عبادتیں ایسی آتی ہیں کہ وہ 2 عبادتیں پورے سال میں نہیں آتی۔ یعنی ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے شروع میں 2 عبادتیں ایسی آتی ہیں کہ وہ عبادتیں پورے سال میں کبھی نہیں آتی، اور اگر ان عبادتوں کو اس کے مہینے کے علاوہ ان 10 دنوں کے علاوہ کبھی آدمی کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ حج، کہ حج آدمی اگر دوسرے ایام میں کرنا چاہے ان کے علاوہ تو نہیں کر سکتا۔ دوسری جو عبادت ہے وہ ہے قربانی، کہ قربانی آدمی ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یعنی پورے سال میں آدمی کتنی بھی قربانی کرنا چاہے تو اس کو ثواب تو ملے گا صدقے کا، لیکن جو قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ انہی 3 دنوں کے اندر رکھا ہے، جو اس میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یعنی یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اسی مہینے میں ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 2 عبادتیں نہیں ہوتی۔ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قربانی کرے۔ اور یہ قربانی کس طرح شروع ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت نمرود کی حکومت تھی، نمرود کی اس وقت حکومت تھی، اور نمرود ہندوستان میں بھی آیا ہے۔ نمرود بادشاہ بننے کے بعد ہندوستان میں بھی آیا، اور نمرود نے جو حکومت کی وہ 1700 سال حکومت کی، 1700 سال۔ اب وہ زمانے میں لوگوں کی کتنی عمر رہتی تھی؟ اب تو نہیں ہوتی۔ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی۔ کس کے پاس؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے جو ہے وہ جلدی انتقال ہو جاتے ہیں، میرے بچے کتنے جلدی انتقال ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی کتنے سال میں انتقال ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی 100 سال میں انتقال ہو جاتا، کوئی 200 سال میں انتقال ہو جاتا، اور کوئی 300 سال میں انتقال ہو جاتا۔ تو ان کے نزدیک 100-200 سال بہت چھوٹے تھے، ہمارے نزدیک کسی کو 100 سال مل جائے تو اس کو سمجھ یار کیا عمر پائی ہے۔ تو ان کے پاس شکایت لے کر آئی کہ میرے بچے انتقال ہو جاتے ہیں کوئی 100 سال میں، کوئی 200 سال میں، کیونکہ ان کی عمریں جو ہوتی تھی وہ 1000 سال 1500 سال عمریں ہوتی تھی۔ یعنی 100 سال میں تو بچہ گھٹنوں پہ چلنا سیکھتا تھا، یعنی بچہ جب پیدا ہوا تو 100 سال میں تو بچہ گھٹنوں پہ چلنا سیکھتا تھا، 200 سال پہ بچہ اپنے پیروں پہ چلنا سیکھتا تھا۔ 200 سال میں بچہ تو کیا عمر تھی ان کی؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بی بی آپ 100-200 سال 300 سال کے لیے رو رہی ہیں، لیکن ایک امت ایسی آئے گی کہ ان کی عمریں صرف 60-50 سال ہوں گی۔ ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 سال 50 سال۔ تو اس عورت نے کہا اگر میں اس امت میں ہوتی تو میں اپنے 40 یا 50 سال صرف سجدے میں گزار دیتی، میں اس امت میں ہوتی تو صرف سجدے میں گزار دیتی۔ تو اس طرح ان کی عمریں تھی۔ تو نمرود کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 1700 سال عمر تھی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے جادوگر، وہ جادوگر جو انہوں نے آسمان کی طرف ایک دن دیکھا تو انہوں نے دیکھا ایک تارا چمکا ہوا ہے، آسمان میں ایک تارا ہے، اور وہ سب پریشان بیٹھے ہوئے۔ اور نمرود آیا تو نمرود نے پوچھا بھائی تم پریشان کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب دیکھا ہے، ایک عجیب تارا دیکھا ہے کہ اس تارے کی نشانی یہ ہے کہ یہ تارا نکل گیا، اب اس کے بعد ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کرے گا، وہ آپ کو دشمن ہوگا۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ بھائی جتنے بھی اب حمل سے عورتیں ہیں اب سب عورتوں کو اور مردوں کو الگ کر دو، جتنے بھی حمل سے عورت ہیں ان کے حمل کو گرا دو۔ نعوذ باللہ، نمرود نے یہ حکم دیا کہ ان کے حمل کو گرا دو اور عورتوں کو مردوں کو الگ کر دو، کوئی ملنے نہ پائے۔ لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تھے وہ نمرود کا خادم تھا،
اب خادم تو جیسا چاہے ویسا ہو جاتا. یہ تو حکومت قانون تو دوسروں کے لیے بنتے نا. اب بھی جو قانون ہو وہ دوسرے کے لیے ہے، لیکن حکومت خود اس پر عمل کرتی ہے نہیں کرتی، یہ ہے بڑی بات. تو وہ خادم تھے. اب خادم جو ہے ان کو ایک رات خواہش ہوئی انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے بلا لیا. نمرود یہاں سویا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد اور والدہ تھے وہ اس کے قریب سوئے ہوئے تھے، اس کو نہیں معلوم تھا وہ سو رہا تھا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے وطن میں پیٹ میں آ گئے. تو آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبا قصہ ہے، میں مختصر صرف اشارے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت آگے تک جانا ہے ہم کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کا وقت جب قریب ہوا تو ماں پریشان ہو گئی کہ نمرود نے تو ادھر حکم کیا ہے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دو، کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا. اگر نمرود کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہونا ہمارے کو بھی قتل کر دے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، پیدا ہونے سے پہلے جب ان کو درد شروع ہوئے تو ایک جنگل میں چلی گئی. وہاں جنگل میں پہاڑ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جب پیدا ہو گئے ان کو ایک غار میں رکھ کر آ گئی. تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ایک انگوٹھے میں دودھ کو جاری کر دیا، دوسرے انگوٹھے میں شہد کو جاری کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک انگوٹھے کو پیتے تو دودھ نکلتا، دوسرے کو پیتے تو شہد نکلتا. اسی طرح وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، پرورش ہو گئی. تو ایک دن جب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو یہ چاند ہے، ستارے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا والد ہمارا رب ہے، اس کا رب نمرود ہے. نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں لاجواب ہو گئی. اب ماں لاجواب ہو گئی تو یہ سب سے سوال کرتے تھے بھائی تمہارا رب کون ہے؟ کوئی کہتا آگ ہماری رب ہے تو آگ تو بجھ جاتی، اور کوئی کہتا بھی چاند ہمارا رب ہے تو چاند تو جو صبح ہوتی ختم ہو جاتا. کوئی کہتا سورج ہمارا رب ہے. تو اسی طرح سب جو ہے ان کے سامنے لاجواب ہو جاتے. اور یہ وہاں پر مشہور ہو گئے کہ ایک آدمی ایسا پیدا ہوا ہے کہ چاند کو سورج کو رب ہی نہیں مانتا. اور ادھر نمرود نے جو ہے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں. جس طرح فرعون نے دعویٰ کیا اس طرح نمرود نے بھی دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں. اور 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 بادشاہ ایسا ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ان 4 میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. ایک سب سے پہلا نمرود، پوری دنیا کا جو بادشاہ تھا نمرود کافر. اور دوسرا بخت نصر ایسا بادشاہ تھا جو پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، وہ بھی کافر تھا. 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ. دوسرے حضرت ذوالقرنین بادشاہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو یہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، بس ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں کے ساتھ تھے. تو ان کا وہاں کوئی میلہ لگتا تھا تو اس میلے پر جا رہے تھے وہ سب. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی میلے پہ چلو. انہوں نے منع کر دیا میری طبیعت خراب ہے، میں میلے پہ نہیں جاؤں گا، میری طبیعت خراب ہے، مجھے میلے پہ نہیں جانا. اب سب لوگ میلے پر چلے گئے. اب انہوں نے جو اپنے 360 بت بنائے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کا، انہوں نے سب کو توڑ دیا. اور جو سب سے بڑا بت تھا جس سے توڑا تھا وہ اس کو دے دیا ہاتھ میں. اب یہ آئے کیا جب انہوں یہاں توڑ رہے تھے تو شیطان آدمی کی شکل میں گیا. شیطان آدمی کی شکل میں گیا ان کے پاس. تم یہاں مزے لے رہے ہو اور تم یہاں عیش کر رہے ہو میلے میں، وہاں دیکھو تمہارے بت کسی نے توڑ دیے ہیں. اب یہ سب بھاگ کر آئے تو دیکھا تو سب ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن ایک صحیح سلامت ہے. تو لوگوں نے آپس میں پوچھا بھائی یہ کس نے توڑا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ابراہیم، ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، شاید کہ اس نے توڑا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے پاس لے گئے. اب نمرود نے سوچا کہ اگر اسی طرح روزانہ ہمارے بتوں کو کوئی توڑے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو بات پھر دوسرا کوئی پیدا ہوگا، تو ایسا کیا کرے اس کو سزا دو. اب انہوں نے اپنا جادوگروں ان سب کو بلایا، سزا دینے کا سوچا. تو ان کو لاجواب کرا طرح طرح کے سوال کر کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام کے سوالوں کا جواب دے کر تمام کو لاجواب کر دیا. جب لاجواب ہو گئے، نمرود بھی لاجواب ہو گیا، جو اس کے ساتھ جادوگر تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. ابھی پریشان ہو کیا کرنا. انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی بڑے سزا دی جائے. تو نمرود نے اپنے پاس بیٹھنے والے جو ہے سب سے مشورہ کیا بھائی اس کو کیا سزا دے، اس کو سزا کیا دے. تو سب نے مشورہ کیا یہ سزا دو، یہ سزا دو، یہ سزا دو کسی نے. لیکن ایک وہاں پر بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ میں اس کو پھینک دیا جائے اور سر عام آگ جلائی جائے تاکہ کوئی اس کے بعد کوئی آدمی ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دے تو کل کو کوئی دوبارہ ہماری بتوں کو توڑ دے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے. تو پورے شہر میں اعلان کر دیا، کیونکہ پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے تو پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ جس کی نے جو منت مانگی ہے اور
اپنی گھروں سے جہاں سے بھی جس کو لکڑی لوہا تانبا پیتل جو بھی وہ لے کے آؤ. لوگوں نے منت، عورتوں نے منت مانگی ہوئی تھی. آج کل بھی عورتیں منت مانگنے میں بہت ماہر ہیں. تو انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ ہمارے یہ کام ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی جا رہی ہے میں اس میں مٹی ڈالوں گی یا تیل ڈالوں گی یا لکڑی ڈالوں گی، کچھ ایسا ڈالوں گی تو میری منت پوری ہو جائے. تو تمام لوگ ادھر ادھر سے آنے لگے، عورتیں آدمی آنے لگے. انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور لکڑیاں اکٹھے کر کے وہاں پر آگ لگا دی. جب آگ جلی تو آگ بہت دور تک پھیل گئی. جب آگ بہت دور تک پھیل گئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اس کو چاروں دیوار بنائی جائیں، اس کی 4 دیواریں بنائی جائیں اور آگ کو 40 دن تک جلایا گیا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک آگ کو جلایا گیا. اب سنو آگے اب اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیسا ڈالے؟ جو بھی قریب جاتا آگ کے وہ جل جاتا. اور اوپر سے 3 میل اوپر یعنی 3 کلومیٹر اوپر سے اگر پرندہ جائے تو پرندہ بھی جل جائے. اب کسی کی جانے کی ہمت نہ ہو تو سب لوگ پریشان ہو گئے. تو شیطان آدمی کی شکل میں آیا، شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کو ایک غلیل رہی تھی نا، غلیل، ایسا غلیل کے جیسا منجنیق اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بناؤ اس میں ڈال کے ان کو پھینک دو. اب شیطان کو کیسا معلوم اس کے بارے میں؟ شیطان جہنم میں دیکھ کر آیا تھا. شیطان یعنی جہنم میں جب جہنم کو ڈالا جاتا ہے تو فرشتے پکڑ کر نہیں ڈالتے. فرشتے اس غلیل قسم کی منجنیق ہوتی ہے اس میں رکھ کے ایسا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں جہنم میں چلا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کہیں دیکھ کر آیا ہوں، تم ایسا بناؤ. تو انہوں نے بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اس میں ڈالا اور اس کو جیسا کھینچ کے چھوڑنے لگے تو جتنے بھی جو لوگ تھے نمرود کے ان سے وہ کھینچے نہ، یعنی اس کو کھینچتا نہ، وہ کھینچے نہ، پریشان ہو گئے کھینچ کیوں نہیں رہا. 10 آدمی لگائے، 20 آدمی لگائے، 100 آدمی لگائے، 1000 آدمی لگائے، بھئی یہ کیا ہوا کھینچ کیوں نہیں رہا. تو شیطان نے دیکھ لیا وہ اس لیے نہیں کھینچ رہا تھا کہ اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا. اب جس کو فرشتہ پکڑے وہ کیسا کھینچ سکتا ہے؟ اب شیطان کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے پکڑا ہوا. تو شیطان نے کیا کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تمہارے قوم کے اندر جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں تمام کو لے کے یہاں آؤ اور تمام کو بولو کہ آپس میں جو زنا کریں یہاں پر، معاذ اللہ، اللہ بچائے ہمیں. تو انہوں نے نمرود نے حکم دیا بھائی جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں آؤ. اب تمام کو نوجوان لڑکے لڑکے وہاں پر آئے. جب زنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے چھوڑ کر چلے گئے، اس کو چھوڑ کر چلے گئے. جب زنا ہوا تو انہوں نے پھینک دیا. جب پھینکنے جا رہے تھے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں بارش برسا کے اس کو ختم کر دوں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس طرح بہت سارے فرشتے آئے. لمبا واقعہ، وقت اتنا ہی نہیں، میں ذرا اشارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمام جتنے بھی فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کیا مجھے میرا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، جس اللہ کی رضا یہ ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا جاؤں وہی اللہ مجھے بچائے گا، مجھے آپ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے الفاظ اتنے پسند آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. اتنا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا سلامن کہ ٹھنڈی اتنے بھی نہیں ہو جانا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی آدمی ٹھنڈ میں مر جاتا، تو اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ سلامتی والی آگ بن جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں ڈالا تو لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ اور نمرود نے اپنا جو اس کا چولا تھا، اس کا جو جبہ تھا وہ پہنا کے ان کو پھینکا تھا کہ اگر یہ اس کو بھی معلوم تھا یہ نہیں جلے گا. اب اس نے سوچا کر انہیں نہیں جلا تو میں کہہ دوں گا کہ میرے جبے کی وجہ سے نہیں جلا. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے تو وہ جبہ جو تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت ایک تخت لے کر آئے، اس پہ بٹھا دے تختوں پہ اور بہت سارے پھلا لے کر آئے اور وہ پھل کھا رہے تھے اپنے. بعد میں کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کیسے گزرے دن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ نمرود ایک بار پھر آگ لگائے، نمرود ایک بار پھر آگ لگائے، مجھے ایک بار پھر پھینکا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب میں اس میں آگ میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزانہ مجھے دیدار ہوتا تھا، روزانہ مجھے دیدار ہوتا تھا. اب سب لوگ جمع ہیں، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ جمع ہیں، سب لوگوں نے دیکھا. ادھر نمرود کی جو بیٹی تھی وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی محل سے. جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ کا جو جبہ جل گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے تو فوراً اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. تو 40 دن تک آگ میں رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی جس کی وجہ سے وہ آگ بالکل بجھ گئی اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 4 امتحان آئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحان لیے. اس میں سے پہلا امتحان یہ ہے. پہلا امتحان کیا ہے؟
پہلا امتحان یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں کیوں جاؤں آگ میں۔ آج کل ہم لوگ تو قربانی کا ذکر آتا تو ہم لوگ سوچتے کسی طرح بچ جاؤں، کیوں کرنا قربانی، کائے کو کرنا قربانی، کیا مسئلے ہیں، اتنے سارے ہزار مسئلے ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب دین کی بات آ جائے تو آدمی کو تعویل کرنے کی، حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی تعویلیں ڈھونڈتا دھلے، تعویلیں جو ہے پوچھتا پھرے، اور جو ہے طرح طرح کے بہانے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تو وہ چلے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تبارک میں کیوں جانا، میں کیوں جاؤں، انہوں نے کہا۔ تو یہ پہلا امتحان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد یہاں سے آگ میں سے نکل کر آپ جا رہے تھے تو مصر کے اندر دیکھا کہ ایک محل ہے، اور اس محل کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اتنے سارے یہاں پر کیوں جمع ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک شہزادی ہے، ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی ایک لڑکی ہے۔ اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں میں جس سے بھی شادی کروں گی ان نوجوانوں کو دیکھوں گی، جو مجھے پسند آئے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ تو وہ شہزادی روزانہ آتی ہے، روزانہ نوجوانوں کو دیکھتی ہے، اس کو کوئی پسند نہیں آتا، وہ چلی جاتی ہے۔ تو ہم سب لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ کون تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام، بادشاہ کی بیٹی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چپ کے خاموش لین میں ٹھہر گئے۔ جب وہ شہزادی آئی، وہ بھی اللہ والی تھی نا، آج کل کے جیسی تو بچے نہیں ہیں، آج کل تو جو ہے پیسوں کی تلاش میں ہے بچی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر دیکھا، یہاں پر نور چمکا ہوا تھا، اور وہ نور کیسا تھا کہ ان کی پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، تو وہ نور تھا، تو انہوں نے وہ نور پہچان لیا، تو ان کو پسند آیا۔ جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ ان کے والد صاحب نے ان کو بلایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان کا نکاح ان سے پڑھا دیا۔ ان کا نکاح ان سے ہو گیا تو یہ فلسطین کے لیے چلے گئے۔ فلسطین میں چلے گئے۔ جب فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے، میں کاٹ کاٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو راستے میں فلسطین میں ایک بادشاہ تھا مصر، تو مصر میں ایک بادشاہ تھا، اس کا بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ وہ جو بھی آدمی جاتا تھا اس کے ساتھ جو عورت ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا، اس کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ اگر آدمی یہ بتائے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، بیٹی، تو چھوڑ دیتا تھا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کو پکڑ لیتا تھا۔ چلو کم سے کم اس کے اندر اتنا تو تھا، آج کل تو وہ بھی نہیں ہے۔ بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، آج کل تو ہمارا ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ بس جو بھی مل جائے، بس منہ کالا کرنے کے لیے کوئی مل جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس نے پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تو ان سے پوچھا بادشاہ نے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ جو سب مسلمان ہیں آپس میں بہن بھائی ہیں، سب مسلمان اسلام کے اعتبار سے آپس میں بہن بھائی ہیں۔ آدمی کہہ سکتا ہے جان بچاؤ کے لیے، جان کو بچانے کے لیے آدمی اپنی بیوی کو بہن بول سکتا ہے، صرف جان بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تو لیکن اس بادشاہ کو حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی، اور یوں آیا کتابوں میں کہ سب سے خوبصورت عورت جو ہے اب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے، ہم سب کی دادی حضرت حوا علیہ السلام۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی خوبصورت ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ تو اس کو بادشاہ کو بڑی پسند آئی، تو بادشاہ ان کو لے گیا قید کر کر کہ بھائی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، آج تک تو میں نے جو تھا کیا، لیکن آج میں اپنے عہد کو توڑ دیتا ہوں۔ اب جیسے اس نے ارادہ کیا تو ارادہ کرتے ہی جو ہے اس کے پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ اب اس کے اندر پیر زمین کے اندر دھس گئے تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، تو انہوں نے دعا کی تو اس کے پیر زمین سے باہر نکل گئے۔ اس نے پھر دوبارہ ارادہ کیا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے پھر ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میرے دعا کو۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دعا سے ہو رہا ہے سب۔ جب اس نے 30 مرتبہ پھر کرنا چاہا تو اس کے پورے ہاتھ پیر ختم ہو گئے، جیسا لقوہ ہو جاتا ہے نا آدمی کو تو ہاتھ پیر کام کرنے بند کر دیتے، ایسا بند ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بیوی مجھے معاف کر دے، اب میں نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب سے پہلے جو ہوا تھا وہ میری دعا سے ہوا تھا، اب جو ہوا ہے وہ میری دعا سے نہیں ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے معافی مانگی کہ تم مجھے معاف کر دو۔ تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے یہ بولو کہ پوری بادشاہت مجھے دے، جب میں دعا کروں گا میں دعا نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پوری بادشاہت لے لو، جان بچانے کے لیے ہم کچھ کرنے کو تیار ہے۔ تو پوری بادشاہ دے دی، انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بادشاہت ان کو دے دی، آدھی اپنے پاس رکھ لی۔ تو اس کے پاس یہ جو بادشاہ تھا یہ سمجھ گیا، اس نے بعد میں کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو یہ سمجھ گیا کہ کوئی نیک ہے، اللہ والے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک خادمہ تھی، اس کا نام تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے تحفے میں وہ دی کہ یہ میری خادمہ ہے، بڑی نیک ہے، آپ کی جیسی نیک ہے، کہ جس طرح میں آپ کی طرف اس ارادے سے گیا تو میرے ساتھ یہ حال ہو گیا، تو ایسے میں اس کی
ان کی طرف ایسے ارادے سے جاتا ہوں تو میرا پھر بھی ایسے حل ہوتا جاتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کی جیسی ان کو آپ لے جاؤ۔ تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام سے بہت سال ہو گئے تھے شادی کو، کوئی بچہ نہیں ہوا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے خود مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، میرے سے تو بچے نہیں ہوئے، آپ ایسا کریں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں۔ تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کی، شادی کے چند دن کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، کتنے مہینے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے مہینے کے؟ صرف 6 مہینے کے۔ کتنے؟ صرف 6 مہینے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کو، فلسطین میں رہ رہے تھے جب، تو فلسطین سے حکم آیا کہ آپ ان کو مکے میں چھوڑ کر آ جائیں۔ اس وقت مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی بیت اللہ شریف بھی نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے بیت اللہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تو تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی آیا تھا، اس پانی میں پورا بیت اللہ شریف بہہ گیا تھا، ختم، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ 6 مہینے کو بچے کو لے کر جاؤ اور وہاں چھوڑ دو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا جو ان کے الفاظ تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ انہوں نے اللہ سے کہا اللہ یہاں پر تو کوئی بیابان نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑوں؟ لیکن اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور لے کر چل دیے۔ آپ یہ دیکھو کہ فلسطین سعودی عرب سے 1500 کلومیٹر دور ہے، 1500 کلومیٹر دور ہے، اتنے میں چلتے رہے آپ۔ وہ پوچھتی رہی ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ خاموش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا خاموش، ان کو چھوڑ کے آؤ، بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنا۔ تو اگر میں اپنی بیوی کو لے کر آپ اپنی بیوی کو لے کر بالاجی نگر جائیں نا، وہ جانے سے پہلے ہی پوچھ لیتی، نہیں پتا تو انہیں جاتی نہیں۔ لیکن یہ کیسی ہیں، یہ کیسی اللہ والی، 1500 کلومیٹر دور گئے، پوچھتے رہے سارے راستے، پوچھتے رہے کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن جب مکہ آ گیا تو سمجھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جاؤ، ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو تھوڑے بہت کھجور تھے، پانی تھا، مشکی زمین، وہ بھی واپس کر دیے کہ جس اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں چھوڑنے کا، وہی اللہ ہمیں کھانے پینے کو دے گا، لہٰذا آپ جو ہے کھجوریں بھی، پانی و ستو جو بھی تھا آپ لے جاؤ۔ اب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش آ گئے، اور جب تک دیکھتے رہے تو یہ دیکھتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب تک دیکھتے رہے تو یہ دیکھتے رہے، جب تک جاتے رہے۔ تو آج بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے جائے، اپنی بیوی کو سمجھائے یہ بات کہ جب وہ گھر سے جائے تو اپنے آدمی کو دیکھیں کہ کہاں پر جا رہے، اس کے لیے دعائیں دیں۔ آج کل تو بیویاں تو انہیں کب جاتا باہر، انہیں کب جاتا تو گھر میں سکون ملتا، تو ایسی ہے آج کل، یہ ارادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی بیویوں پر، ایسی بیویوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، حضور کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، جو اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی ہے کب جاؤں، کب میں آزاد ہو جاؤں۔ تو ایسی بیوی کو سدھرنے کی ضرورت ہے، بتائیں اپنے گھر میں جا کر۔ تو چلے گئے، اب جانے کے بعد ادھر کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو، دودھ ہے وہ بھی زیادہ نہیں اتر رہا، کب تک اترتا دودھ؟ کچھ بھی نہیں کھائی تو ماں دودھ کیسا اترتا؟ تو ادھر پریشان ہو گئے، پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو صفا مروہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ وہ صفا سے مروہ پر جاتی ہیں، مروہ سے صفا پر، دونوں پہاڑوں کے درمیان کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر کبھی، اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اب 7 چکر، اب جو حج کو جاتے ہیں ان کو پوچھو 7 چکر لگانا کتنا مشکل ہے۔ ایک بھوکا پیاسا آدمی، جس کا آدمی بھی نہیں ہے، بستی نہیں، کوئی نہیں، آج کل تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہاں پر فوارے بنائے ہوئے ہیں، جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں تو فوارے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی، جس طرح بارش آ رہی تھی کل دیکھو، چھوٹی چھوٹی ایسا بارش پڑتی رہتی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ گرمی بھی ہے۔ اور وہاں پر اس زمانے میں پانی پینے کو نہیں ہے، تو وہ کس طرح دوڑی ہوں گی وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کے لیے کیا فرما دیا کہ آپ بھی اس طرح دوڑو گے۔ تو جب وہ دوڑتے رہی 7 مرتبہ، انہوں نے 7 چکر لگائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے۔ تو چھوٹا بچہ کس طرح ایڑیاں مارتا، ایڑیاں مار مار کر ہوتا، تو ان کی ایڑیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ جب پانی جاری ہوا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو دیکھا تو وہاں پر مٹی، ایسے چاروں طرف مٹی لگا دی، اور حضور نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر مٹی ایسا نہیں لگاتی، اس کو نہیں روکتی، تو وہ پانی قیامت تک کتنا چلتا رہتا، پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ تو انہوں نے بند کر دیا مٹی کو، وہاں سے پانی کو بند کر دیا، تو وہی آب زمزم ہے۔ اب آب زمزم کی اتنی خاصیت ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے، نہ اس میں کیڑے پڑتے ہیں، نہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور آپ اپنے گھر میں لا کر اس کو ہزاروں سال رکھو تو کبھی اس کے اندر سے بو نہیں آئے گی، کبھی اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ آپ دوسرے پانی کو رکھ کے دیکھو، چند دن کے اندر دوسرے پانی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پیے تو اس کا مزہ بدل جاتا۔ اب کتنا بھی اچھا واٹر ان سے لا لو، کتنا بھی اچھا لا لو، تو چند دن کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آب زمزم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو آب زمزم کا بتاتا۔ حضور نے فرمایا کہ آب زمزم کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے،
کہ اس کو آدمی بھوک لگے تو کھائے، اور فرمایا حضور نے کہ جس ارادے سے، یعنی آدمی کوئی اس ارادے سے پانی کی پیے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، یا مجھے زیادہ مال مل جائے، یا میری عمر لمبی ہو جائے، فرمایا حضور نے آدمی اس کو جس ارادے سے پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ارادے کو ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے گھر میں آب زمزم کا پانی ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کے پیٹ میں درد ہو، آنکھوں میں درد، کانوں میں درد، گھٹنوں میں درد، تو ہاسپٹل کو نہیں بھاگنا، پہلے حضور کا بتایا ہوا یہ چیز استعمال کریں۔ حضور کی بتائی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں ہے، ہاسپٹلوں کو جاتا کہ ہمارے بینک خالی ہو گئے، پیسے خالی ہو گئے، جیب خالی ہو گئے، نہیں ہے، تو ان چیزوں کو آزمائے۔ تو اس کے بعد 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ مل کر آؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھو حکم یہ ہے کہ جانا اونٹنی پر، یہاں سے جانا لیکن اونٹنی سے نیچے نہیں اترنا۔ یہ کیسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آج کل ہم لوگ، ہمارا کوئی بولے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسا بتائے تو یقین نہیں آتا، ایسی باتوں کو پتہ لگتا ہے کہ اپنی طرف سے بنا کے بتا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا 3 سال کے بعد، اب جاؤ، اب ملنے گئے، لیکن حکم یہ ہے کہ اونٹنی سے نیچے نہیں اترنا۔ تو گئے اونٹنی پر، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پہچان لیا، بچوں کو بتایا آپ کے والد صاحب آئے ہیں۔ جب آ گئے تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ آپ نیچے اتریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے نیچے نہیں اترنا۔ تو انہوں نے وہیں پر ایک پتھر، بڑا پتھر لائے، اس پتھر کے قریب اونٹنی کو کھڑا کیا، وہیں پر انہوں نے جو بھی کھلایا پلایا، چلے گئے 3 سال کے بعد۔ پھر آگے 10-12 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد کئی روایت ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 7 سال کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک روایت میں ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ 12 سال کے تھے، 13 سال کے تھے۔ تو خیر بہرحال جتنے بھی سال کے تھے، 10-12 سال کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی دوسرا امتحان ہے۔ پہلا امتحان کیا تھا؟ آگ میں کود جانے کا، کود گئے۔ دوسرا امتحان کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ جنگل میں، بیابان میں، جہاں پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ تیسرا امتحان یہ ہے کہ آپ اپنی بچے کو جو ہے ذبح کریں۔ پہلے دن خواب آیا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی قربانی کریں۔ تو صبح اٹھے، انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسرے دن پھر خواب یہی آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ یہ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ بیٹا کہاں ہے؟ مکے میں ہے، سعودی عرب میں ہے بیٹا، اور یہ فلسطین میں ہے۔ اب یہاں سے چلے، انہوں نے صبح اٹھے تو حضرت سارہ علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ آپ اپنے خواب کو پورا کریں۔ تو فلسطین سے چلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فلسطین سے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ کوئی جا سکتا ہے؟ آج کل ہم بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 1000 تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، کاش کہ کوئی ایسا مسئلہ مل جائے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے پر قربانی واجب ہے۔ تو فلسطین سے چلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب بیٹے فلسطین سے چلے، سعودی عرب آ گئے۔ سعودی عرب میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، بیٹے نے بھی پہچان لیا۔ دوسری بار ملاقات ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ بچے کے پالنے میں اور بچے کی پرورش میں سب سے پہلے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں چاہے میرا بیٹا میرے شوہر کی عزت کرے تو وہ عزت کر سکتا ہے۔ اگر ماں یہ چاہے کہ میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد، آج کل تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مائیں اپنے بیٹوں سے کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تجھے ایک دن تیرے بیٹے سے میں پٹواؤں گی۔ تو جو عورت اپنے بیٹے سے ایسا کہے تو وہ جو بچے ہیں، وہ بچے کیسے آپس میں ان دونوں کی عزت کر لیں گے؟ عزت جب کریں گے جب شوہر کے پیچھے سے بیوی ان کی تعریف کرے، اور بیوی کے پیچھے سے شوہر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کرے۔ جب بچے کے سامنے امی بھی اور بابا بھی دونوں تعریف کریں گے آپس میں ایک دوسرے کی، تو بچے کے دل میں جب محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچے کو 13 سال سے کس نے پالا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ جب ادھر آئے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت حاجرہ کو نہیں بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ماں ہے، کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھیجا نہ میرے ساتھ۔ انہوں نے بتایا کہ ایک میرے دوست ہیں، ان کے گھر دعوت ہے، آپ اس کو تیار کر دیں، میں اسماعیل علیہ السلام کو میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب تیار کیا، لے کے چل دیا۔ اب لے کے جا رہے تھے تو شیطان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، شیطان انسانی شکل میں آ گیا، اور ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو بہکایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا وہ پتہ ہے کہ وہ فلاں ان کے دوست ہیں، ان کی دعوت میں لے کے نہیں گئے کہ وہ ذبح کرنے کا۔ ان کا بیوقوف ہے تو کہ آپ نے بچوں کو کوئی ذبح کرتا؟ کیونکہ نہیں، بچوں کو ذبح تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ارے اللہ کا حکم ہے تو مجھے انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھی ساتھ میں جاتی تھی، میں اس کے ہاتھ پکڑتی تھی، پیر پکڑتی تھی، اور وہ ذبح کرتے تھے، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب شیطان ان کی بات سن کے پریشان ہو گیا۔ اب شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی جو ہے اس نے یہی کہا کہ تمہارے کو ذبح کرنے لے کے جاؤ۔ کہا کہ بیوقوف ہو کیا، میرے ابا میرے کو کیا ذبح کریں گے؟ 13 سال کے بعد تو ویسے ملاقات ہو۔ تو اس نے شیطان نے پھر یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ ارے اللہ کا حکم ہے تو میں اکیلا کیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے 1000 بار زندگی ملے، 1000 بار میں قربان ہو جاؤں۔ میں پریشان ہو گیا۔ تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان لیا، اور پہچان کر کنکریاں ماری۔ آج بھی وہ کنکریاں وہاں پر مارتے ہیں، اور ایک کنکری مارنے کا ثواب ایسا کبیرہ گناہ
ایسا کبیرہ گناہ جو گناہ توبہ سے بھی معاف نہ ہو، ایک کنکری مارنے پر ایسا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر جب جائے، اللہ آپ سب کو حج کرائے، سب کو عمرے کرائے، مجھے بھی کرائے، تو جو بھی جائے وہاں پر خوب طبیعت سے مارے شیطان کو، خوب طبیعت سے۔ ایسا نہیں، آج کل تو ویڈیوز کتنی ہے، ایک آدمی پیچھے سٹا کا یوز کر رہا، وہ پہنچا اس نہیں وہاں تک، اس کو ایسا مارے جیسا کہ کسی دشمن کو مارتے ہیں، تو ایسا مارے وہاں پر، تو ایک کنکری مارنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف۔ تو اس طرح انہوں نے کنکریاں ماری شیطان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کے لیے فرمایا کہ تم کنکریاں مارو۔ تو چلے گئے، اب جا کر جب وہاں پر چلے گئے مینا کے اندر، جہاں پر اب قربانی ہوتی ہے، حاجی قربانی کرتے ہیں مینا کے اندر، تو میدان مینا کے اندر چلے گئے۔ جب اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فنظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں ذبح کریں گے، انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو کر دو، انشاءاللہ میں بھی صبر کرنے والوں میں سے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، جس طرح لوگ صبر کرتے ہیں میں بھی اس طرح صبر کروں گا، آپ کر دو۔ تو لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو کاٹ کے بتا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹا دیا گا، تو اسماعیل علیہ السلام نے 3 وصیت کی۔ کس سے وصیت کر رہے ہیں؟ باپ سے۔ کیا؟ پہلی وصیت کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اگر آپ مجھے دیکھو گے میری نظریں آپ کی نظریں سے ملیں گی تو ایسا نہ ہو کہ محبت کا جذبہ جو ہے زیادہ ابل جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکو، تو آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ دوسری وصیت کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیں، مجھے الٹا لٹائے اور میرے ہاتھ پیروں کو باندھے، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے قطرے آپ کے بدن پہ گر جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا ذبح ہونے سے پہلے۔ تیسری وصیت کیا ہے کہ آپ اپنے کرتے میں جب میں ذبح ہو جاؤں تو آپ اپنے کرتے کا کفن بنا کر مجھ کو دفن کرنا، یا مجھ کو جو بھی کرنا ہے تو جو میرا کرتا ہے اس کرتے کو اتار کر میری والدہ کو دے دینا، کہ جب بھی میری والدہ کو میری یاد آئے گی تو میرے کرتے کو دیکھ کر مجھے یاد کر لے گی۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا، خدا کی قسم ان کو نہیں معلوم تھا۔ آج کل تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم تھا، جی ان کو معلوم تھا، ایسا نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تبارک قرآن کے اندر فرمایا، اور جو آدمی یہ سوچتا ہے ان کو معلوم تھا وہ امت کا منافق ہے، وہ جاہل ہے مطلق ہے، امت کا منافق ہے، ایسا آدمی توبہ کرے۔ آج شیعوں کے عقیدے ہیں، اور شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ حضرت اسماعیل ہو، اسحاق ہو، اللہ تبارک قرآن کے اندر کہتا ہے بس بات ختم۔ آپ اس کو الٹا سیدھا کر کے اس طرح خلط ملا کر لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ادھر اب انہوں نے 3 وصیت کی، ادھر لٹا دیا، چھری چلا رہے تو نہیں چل رہی چھری، تو اس کے بعد جب چھری چلی تو دیکھا کہ دمبا سامنے پڑا ہوا ہے، تو دمبا سامنے پڑا ہوا ہے تو وہ خوش ہو گئے۔ اب انہوں نے جیسا دمبا جب ذبح ہو گیا تو ان کو نہیں معلوم تھا، جیسے آنکھ کھولی تو دیکھا سامنے دمبا ہے، تو انہوں نے فوراً چیخ ماری، رونے لگے ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ کہ آپ کو میری قربانی پسند نہیں آئی جو آپ نے دمبا میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ آپ کی قربانی ہمیں پسند آئی، آپ کی قربانی ہمیں پسند آ گئی، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ دمبا ذبح کریں۔ اگر اس طرح ذبح ہونے لگتے تو سب تمام آدمی کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آج کل تو ہم اپنے بکرا کرنے کے لیے تعویلیں ڈھونڈتے کس طرح بچ جاؤں، بکرا کرنے کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں تو بیٹے کو کیسا ذبح کرتے ہم لوگ؟ تو اسی اللہ کا حکم، اللہ کا جو ہے انعام، اس کو احسان سمجھے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ ہم کو دمبا ہی ذبح کرنا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ذبح کر دیا، اور بعد میں جو ہے یہ ان کا تیسرا امتحان تھا، بیٹے کو ذبح کرنا۔ چوتھا امتحان ان کا تھا بیت اللہ کو تعمیر کرنا۔ انشاءاللہ کوئی جمعہ آئے گا تو میں بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، کس نے کی، کب ہوئی، اور کتنی مرتبہ جو بیت اللہ کو شہید کیا گیا، اور قیامت کے آنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ بیت اللہ کو شہید کر دیا جائے گا، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو یہ 4 امتحان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ پہلا امتحان آگ میں کودنا، کود گئے۔ دوسرا امتحان بچوں کو مکے میں چھوڑ دیا۔ تیسرا امتحان بیٹے کو ذبح کرنا، کر دیا۔ چوتھا امتحان بیت اللہ کی تعمیر۔ تو اب وہ تو ہو گیا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر نبی، ہر امت پر جو ہے قربانی ہے۔ کیسا؟ اب یقین نہیں آئے گا کیسا؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو دشمنی میں اس نے قتل کر دیا۔ کہ بہنوں سے بھی شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کی جو بہن تھی حابیل کی وہ کالی تھی، قابیل کو پسند نہیں آئی۔ قابیل چاہتا تھا میں اپنی بہن سے شادی کروں، تو حکم یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے 2 بچے ہوتے تھے پہلے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اس کے بعد میں 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو جو یہ بیٹا ہے اس بیٹی سے شادی کرے گا، یہ بیٹا اس بیٹی سے شادی کرے گا۔ تو جو قابیل تھا اس کو پسند نہیں آیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ یہ حابیل کی جو بہن ہے یہ تو کالی کلوٹی ہے، میں سے شادی اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی
اس سے شادی کر لینا. تو ادھر قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, حابل کی قبول ہوگی, تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر امت میں قربانی ہے. اور آپ اللہ کا کرم مانیں, فضل مانیں. دیکھو ان کی قربانی پتہ کیا تھی کہ ذبح کرو, جانور کو ذبح کرو اور پہاڑوں پر رکھ دو, آسمان سے ایک آگ آتی, وہ آگ اس کو جلاتی, جس کا جل گیا اس کی قربانی قبول ہو گئی, جس کا نہیں جلا اس کی قربانی قبول بھی نہیں ہوئی اور وہ سب کے سامنے ذلیل بھی ہو گیا. آج ہمارے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہماری قربانی قبول ہو یا نہ ہو کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. اور دوسری بات, ان کو کھانے کا حکم نہیں تھا, ان کو اپنی قربانی کا کھانے کا حکم نہیں تھا. ہمارے یہاں کھانے کا حکم ہے کہ اپنی قربانی خود کھا جاؤ, اپنی قربانی خود کھا لو, یہ حکم ہے. تو دوسری بات آپ یہ سمجھے کہ ہر وہ صاحب نصاب قربانی کس پر واجب ہے. اب غور سے سنیں, آج کل تو ہم لوگ بچنا چاہ رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے, دیکھو اب زکوٰۃ کے لیے آدمی کے لیے, زکوٰۃ کے لیے آدمی کو 1 سال پیسہ گزرنا ضروری ہے. یعنی زکوٰۃ جب واجب ہوتی ہے جب آدمی کو 52.5 تولہ چاندی, مان لو 50,000 روپے کی ہے, اگر ایک آدمی پہ 50,000 روپے کو 1 سال ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں. قربانی کے لیے کیا ہے, اگر ان 3 دنوں کے اندر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے آ گئے تو اس کو ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا ہی ہے, نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے قریب نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو وہ الفاظ بتاتا ہوں جو حضور نے اپنی زبان سے فرمائے ہیں. من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے, جس کے پاس اتنے پیسے ہو ان 3 دنوں کے اندر کہ وہ ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے, وہ آدمی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھو ناراضگی کی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک ناراضگی یہ ہوتی ہے بھائی میں اس کے گھر کو نہ جاؤں گا, بات ختم. ایک ناراضگی کیا ہے, میں اس کے گھر کو نہیں جاؤں گا, مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے. ایک ناراضگی یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارے گھر کو نہ آؤ, ٹھیک ہے. ایک ناراضگی ہے کہ آپ ہمارے گھر کے قریب سے بھی نہ گزرو. یہ کتنی سخت ناراضگی ہے. تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے, عید کے دن وہ عید کی نمازی پڑھنے نہ آئے. یعنی اتنی سخت وعید اس آدمی کے لیے جو آدمی قربانی کی جو ہے کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا, یوں ٹال مٹول کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا, تو حضور نے فرمایا قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں, کس جو آدمی قربانی کر رہا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں, جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی اور اتنے ہی درجے اس کے بلند ہوں گے, اتنے ہی اس کی غلطیاں جو ہے گناہ معاف ہوں گے. یعنی جانور کے بدن پر کتنے بالوں کو گن سکتا ہے کیا, کوئی کبھی بھی نہیں گن سکتا, کبھی نہیں گر سکتا. اور پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بہت سے جانور ایسے ہیں یعنی دمبا ہے, بھیڑ ہے, جن کے بدن پر بالی نہیں ہے, جن کا اون ہے. تو فرمایا کہ اون کے اندر بھی جتنے بال ہیں, جتنے اون ہیں, ان کے برابری میں اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی, اتنے گناہ معاف ہوں گے. تو یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہے, اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھے. اور آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی ہے, یہ شیطان نے ہمارے اندر ذہنوں کے اندر بات ڈال دی ہے. اور کچھ لوگ شیطان پوش لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, لیکن وہ شیطانوں سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کا ہی کو اتنے جانور کاٹنا, خون بہانا, خالی پلی پیسہ خرچ کرنا, اس سے اچھا کسی کو پیسے دے دیے. تو آپ ایک بات سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں آئے کہ آپ زکوٰۃ دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی صاحب نصاب نہیں بنے. اور صحابہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یہ تینوں, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حضرت عمر, پوری زندگی میں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہو. یعنی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی پوری دن, لیکن ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. ہر سال کئی کو قربانی کی. وہ اس لیے قربانی کی ہے کہ تاکہ یہ اعتراض ہمارے ذہن میں نہ آئے. اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ قربانی کا بدل ہے, بھائی قربانی نہیں کرے تو یہ قربانی جس طرح نماز کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک آدمی یہ سوچے میں نماز نہ پڑھوں, غریبوں کو پیسے دے دوں. ایک آدمی یہ سوچے کہ میں حج نہ کروں, غریبوں کو پیسے دے دوں. نہیں, حج کرے گا تو حج ہی ادا ہوگا, نماز پڑھے گا تو نماز ہی ادا ہوگی, قرآن پڑھے گا تو قرآن ہی پڑھے گا. ایک آدمی حدیث پڑھنے لگے, رات دن قرآن نہ پڑھے تو اس کو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. اس طرح یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ قربانی کا ہی کوئی. یہ ہمارے ذہنوں کو شیطان ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے, منتشر کرنا چاہتا ہے, اور یہ منافق کی علامت ہے جو آدمی سوچتا ہے. اور ایک آدمی اتنی شراب بک رہی ہے, کبھی اعتراض ہوتا ہے کیوں بک رہی ہے شراب, کوئی آدمی اعتراض نہیں کرتا. وہ اتنے قتل عام ہو رہے ہیں, لوگ زنا ہو رہے ہیں, ان پہ اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً آدمی اعتراض کرتا ہے کہ قربانی کا ہی کو. تو یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھے اور اس کو خوش دلی سے کرے, اس کو خوشی سے کرتے آدمی جو ہے شوق کے طور پر نہ کرے. اور ایک اور بات یاد رکھیں آپ, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں نے ابھی سنا, میری ایک آدمی سے بھی بحث ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ بھائی اونٹ میں 10 حصہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
اونٹ ہو، گائے، بیل، بھینس، ان چاروں جانوروں میں 7 ہی حصے ہوں گے، اس سے زیادہ حصے نہیں ہوں گے۔ اس طرح بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس میں صرف ایک ہی حصہ ہے۔ اور بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے اور بھینس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ایک دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، بھیڑ اور دمبے کا 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا ہے اور اس کو 1 سال کے بکروں میں چھوڑا جائے، اور 1 سال کے بکروں میں ایسا لگے کہ بہت موٹا تندرست، تو آپ اس کی کر سکتے ہو اگر یہ 6 سال سے اوپر کا ہے تو، نہیں تو ان کے لیے بھی 1 سال ہی ہے۔ اسی طرح آپ جب خریدنے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں اس کے 2 دانت ہیں، 3 دانت ہیں۔ آج کل تو نقلی دانت فٹ کرا کر لوگ بیچ رہے ہیں، نقلی دانت فٹ کرا کر بکرے کے وہ بیچ دیا، ایسا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں، اس سے اچھا تو سب سے اچھا ہے کہ خود پالیں۔ نہیں تو آج اچھی طرح دیکھ کے لائیں۔ جو آدمی وہ جانوروں کے ماہرین ہیں، اب ہم تو اتنے ماہر نہیں ہیں جانوروں کے، ہم نے تو کوئی بیچے نہیں، جو لوگ بیچتے ہیں جانور، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے، تو ان سے کیا کیا علامات ہیں، ان علامات کو دیکھتے ہوئے جانور کو خریدیں۔ دوسری بات، اور ایک اور بات کہ اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں۔ فضیلت کیا ہے کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے گناہ معاف۔ دوسری فضیلت، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرے گا پل صراط کے راستے میں، جب یہ پل صراط پار کرے گا تو پل صراط کا راستہ پار کرنے سے پہلے یہ جانور آ جائے گا اور اپنے اوپر بٹھا کے اس کو پل صراط کا راستہ پار کرا دے گا۔ اور دوسری بات، ایک اور بات کہ حضور نے فرمایا کہ جو یہاں پر جو قربانی جانور کرے گا اس کا 70 گنا، یعنی 70 گنا اس کو وزن بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اس کو تولا جائے گا۔ 70 گنا کتنا ہوتا؟ آپ 10 کلو لگا لو، اگر کسی کا جانور 10 کلو کا ہے تو 70 لگائے تو کتنے ہو گئے؟ تو 70 گنا اس کا وزن بڑھا کر اس کے اعمال نامے میں تولا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم ان سب فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھو، مسائل بہت سارے ہیں، اب میں ہر مسائل کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں بہت سارے مسائل ہیں، میرے ذہنوں میں الگ مسائل ہیں، کہ جو مسائل کسی کو پیش آئے وہ کس سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، تو مسائل پوچھ سکتے تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ اسی طرح جب لینے جائیں تو اندھا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، دم اس کی پوری ہو، اگر دم آدھی کٹی ہوئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح جو ہے اس کی زبان کٹی ہوئی نہ ہو، اس طرح جو ہے اس کی بینائی ٹھیک ٹھاک ہو، وہ دکھتا ہو، اسی طرح اس کے دانت بھی ہوں۔ اگر یہ تمام بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے، ان سب عیبوں کو دیکھتے ہوئے آپ جب قربانی خریدنے جائیں تو آپ کس سے فون پر رابطہ کر لیں، فون پر پوچھ لیں۔ اب ہر مسائل تو نہیں بتا سکتے، اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوش دلی سے کریں۔ اور دوسری بات، اگر ہم جانوروں میں حصہ لے رہے ہیں 7، اگر اس میں 6 آدمی ایسے ہیں جن کا پیسہ حلال کا ہے اور 1 آدمی ایسا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے جس کا پیسہ حرام کا ہے، تو ایسا آدمی قربانی نہ کرے۔ اگر ہم کو معلوم ہے کہ ہم 6 آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، 1 آدمی حرام کا پیسہ ہے، تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ بات آج کل لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، یہ بات بتاتے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو ہمیں یہاں پر دین کی صحیح بات بٹھانے کے لیے، دین کی صحیح بات بتانے کے لیے بٹھایا گیا ہے، اور ہم دین کو بتانے والے ہیں، دین کو بنانے والے نہیں ہیں۔ جو دین کو بنانے والے ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ہم دین کو صحیح بتانے والے ہیں۔ تو اگر 7 آدمیوں میں سے 1 آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کا پیسہ حرام کا ہے، سود کا کاروبار ہے، وہ بھائی قربانی نہ کرے۔ ایسے قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ قربانی میں اللہ کو گوشت نہیں دیکھنا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں تمہارا خون اور گوشت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، کوئی آدمی اگر یہ سوچا ہے گوشت تو کھانا ہے، کھا لیں گے 1 کلو، اگر 6 آدمیوں میں سے 1 آدمی نے یہ ارادہ کر لیا گوشت تو کھانا ہے، کسی کو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کا ارادہ ہو کہ میں اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو پھر آدمی کی قربانی قبول ہوگی۔ اس طرح آپ اپنی طرف سے کریں، اور آپ کے جو والدین ہیں دوسرا چلے کہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ پہلی قربانی کس کی طرف سے کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی میں بیوی کی طرف سے کروں، بہت سے سوچتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی طرف سے کروں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میں نے اپنے والدین کی طرف سے قربانی نہیں کری تو میری قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، قربانی اس شخص پر ہے جو آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب سمجھ گئے نا آپ؟ جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنا سونا ہے، چاندی ہے، یا اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ وہ سامان کو اتنا پیسہ، سامان کو جوڑ کر اتنے پیسے بن گئے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، ہر ایسے آدمی پر قربانی ہے۔ اب یہ کوئی نہ سوچے کہ میرے پڑوس والی کو نہیں پتا، بھائی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کون صاحب نصاب پہ کس پر قربانی ہے۔ آج کل لوگ دیکھیں نا، ہماری بیٹی کی شادی ہے نا، بیٹی کی شادی ہے تو ہم لوگ 5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے فٹ سے اکٹھا کر لیتے ہیں کہیں سے، لیکن جب قربانی کا ٹائم آتا ارے میں مقروض ہوں، میرے پاس وہ قرضہ ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں 1 لاکھ کا تو فون ہے، 20,000 کا میرے پاس ہے، 20,000 میری بیوی کے پاس ہے، 20,000 میرے بیٹے کے پاس ہے، 20,000 کا میری بیٹی کے پاس ہے، 1 لاکھ کے فون ہی ہو گئے۔ اب جس گھر میں 1 لاکھ کے فون ہے اور یہ آدمی نے کہ میں تو بڑا غریب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، بہانہ لگائے، تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے تمام آدمی جو ہے وہ خوش دلی سے قربانی کرے، خوش دلی سے قربانی کرے۔ اور اگر کسی پہ قربانی نہیں ہے، کسی پر قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ بھی کرے گا تو اس کو ڈبل ثواب ہے۔ آپ دوسری بات یہ سمجھے کہ قربانی کرنے سے تو
ایک تو گناہ معاف ہوتا ہے یہی قربانی کرنے سے آدمی کے اوپر جو مصیبت آنے والی وہ ختم، پریشانی آنے والی ختم، بلائیں آنے والی ختم، بیماری ختم۔ ایک آدمی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق میں یہ کرتے ہوئے سوچتے ہوئے قربانی کرے گا تو پورے سال وہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، یعنی جتنی بڑی بیماری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بڑی بیماریوں کو ختم فرما دیں گے، تو خوش دلی سے کریں۔ اور دوسری بات تکبیر تشریق، 9 ذی الحجہ یعنی اب 20 تاریخ، 9 ذی الحجہ کو شاید 20 تاریخ ہے، تو 20 تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اثر تک تمام ساتھیوں کو جو مسجد میں آنے والے ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہیں بھی، ان کو 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے اثر تک ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، یہ سب کو کہنا پڑے گا۔ اور جو ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں، خواتین، ان کو بھی بتائیں کہ ان کو آہستہ آواز سے ایک مرتبہ کہنا ہے۔ اب آپ جتنی مرتبہ، اس پہ لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے بھائی، کوئی کہتا 2 مرتبہ، کوئی کہتا 3 مرتبہ، کوئی 10 مرتبہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جتنے چاہیں مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ پڑھنے چاہیں پڑھیں، لیکن 9 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ یعنی بقرعید کے ایک دن پہلے سے، بقرعید 21 کو ہے تو 20 تاریخ سے لے کر بقرعید کے ایک دن بعد، بقرعید کے یعنی جب قربانی کے ختم ہو جائے دن، اس کے ایک دن بعد تک یعنی 13 ذی الحجہ تک جو ہے سب کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں یہ پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو تمام باتیں، بہت سارے مسائل اگر کسی کو پوچھنا ہو بعد میں مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور خریدیں تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔